ہے ٹیچرز. اور لہٰذا آج ہم تمام ٹیچر یہاں پر جو موجود ہیں اسی شخصیت کی حامل ہیں تمام کے تمام کہ ہمارے پاس جو ایک فریضہ ہے اس فریضے کو کس طرح انجام دہی تک ہم کو بتانا ہے. کیونکہ آج کا یہ جو سیمینار ہے ہمارے جو ایکسپرٹس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو ٹاپکس ہیں وہ ایسے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے ہم ضرور استفادہ کریں گے. اور دیکھیے ہم نہایت ہی محنت سے پڑھاتے ہیں, تمام معاملات کو ہم اپنی نظر میں رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ ایسی خامی ایسی کچھ باتیں ہیں جو ہم میں رہ جاتی ہیں جس کو ہم پورا نہیں کر سکتے. سب سے اہم بات ہمارے اندر کیا خوبی ہے یا بچوں کی کون سی خوبی کو ہم کو ابھارنا ہے ہم کو یہ معلوم رہنا چاہیے. ہمارے اندر اگر کوئی خامی ہے تو اس خامی کی اصلاح کس طرح ہم کریں. آج کے سیمینار کا وہ مقصد ہے کہ ہم ہماری خوبی بھی پہچانیں, ہم ہماری خامی کو بھی نظر میں رکھیں اور ان تمام خامیوں سے آگے بڑھ کر جس مقصد کے تئیں ہمارا اپائنٹمنٹ ہوا ہے ہم اس پر پورا کریں. بچوں کو جانچنا, دراصل بچے جو ہے ہمارے پاس ایک جس طریقے سے ایک جوہری ہوتا ہے وہ ہیرے کی تراش خراش کر کے اس کو نایاب بناتا ہے اور اس کی قیمت کو دوبارہ کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی بڑی فریضہ ہے کہ یہ جو طلباء ہیں, جو بچے ہیں, یہ ہیرے ہیں, ان کی تراش خراش ہم کو کرنی ہے اور انہی کے بدولت ہم کو ایک ایسی قوم, ایسی ملت, ایسے ہونہار بچے آگے بڑھانا ہے جو ہماری قوم کا نام روشن کر سکیں اور ہمارے تمام تر مسائل کو پورا کر سکیں. دیکھیے ایک اچھا معاشرہ وہی ہوتا ہے جو ایک استاد ایسے بچوں کی پرورش کرتا ہے اور اس کو تمام مقاصد میں آگے پہنچاتا ہے تو وہ بچہ ہی معاشرہ کامیاب معاشرے کا ضامن ہو جاتا ہے. اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود ہم کو ہمارے اپنے فرائض کے تئیں کتنا خود اعتماد ہم کو رکھنا ہے, کتنا ایمانداری سے کام کرنا ہے اور تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. ان تمام مقاصد کو نظر میں رکھ کے آج کا سیمینار ہم نے منعقد کیا ہے. آج کا سیمینار ہم کو یہ بتائے گا کہ ٹیچرز کی سماج میں کیا مرتبہ ہے, ٹیچرز کا تعلیمی جو معیار ہے اگر وہ گھٹ رہا ہے تو کیوں گھٹ رہا ہے اور اس کو اگر بڑھانا ہے تو کس طرح بڑھانا ہے. ہم کو آج اس پر نظر رکھنی ہے اور مجھ کو ایک بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس آج جو ایکسپرٹس موجود ہیں, مجید خان صاحب ہیں, شاہد لطیف صاحب ہیں, گبریل سر ہیں, مولانا نقوی ہیں, یہ ایسے ایکسپرٹس ہیں ان کے پاس جو ٹاپکس ہیں انشاءاللہ ہم اس سے ضرور استفادہ کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم بحیثیت ٹیچر خوش ہیں, کیا ہم بحیثیت ٹیچر ہمارا جو مقام سماج میں ہے ہم اس کے تئیں کتنے ذمہ دار ہیں. ہم یہاں یہ سیکھیں گے کہ تعلیمی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر جو رکھی گئی ہے, جو معمار قوم ہم سے منسوب ہے, جو لقب ہم کو ملا ہوا ہے معمار قوم, ہم اس کے تئیں کتنے ایماندار ہیں آج ہم کو وہ سیکھنا ہے. اور اس کے علاوہ ایز اے ٹیچر ہم خوش ہیں نہیں خوش ہیں وہ ہم کو سیکھنا ہے اور اس کے بعد ہمارا سماج میں کیا مقام ہے یہ سیکھنا ہے. یہ ہمارے ایکسپرٹس ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ایکسپرٹس کے علاوہ یہاں پر ایسے بہت سی شخصیات ہیں, اب جیسے ڈاکٹر رویش KBS کے پرنسپل میرے اچھے دوست ہیں, وہ آج یہاں پر آئے ہوئے. میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں میں نے رویش سر سے سیکھا کہ کس طریقے سے ہمارا اب کو نظم ضبط پر میں سمجھتا ہوں رویش سر کا جو کمانڈ ہے میں سمجھتا ہوں یہ رول ماڈل ہے ہمارے پاس, ان کو ہم سے سیکھنا چاہیے. اس کے بعد شاہدہ مولانا ہمارے پاس موجود ہے. اکثر و بیشتر استاد میں یہ پرابلم ہوتی ہے ہیڈ ماسٹرز کی, ٹیچرز کی کہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہم کو سمجھتا نہیں ہے. شاہدہ مولانا کو لانے کا یہاں پر مقصد ہے کہ دیکھیے رول ماڈل ہے. دیکھیں آپ کہ شاہدہ مولانا بڑے سے بڑے کام چپکے میں حل کرتے ہیں تو وہ جو چپکی کا طریقہ ہے وہ طریقہ ہم کو سیکھنا ہے. اس کے بعد شبیر فاروقی سر ہمارے پاس ہیں اور جس طریقے سے مسکراتے ہوئے مسائل کا حل کا جو آپ کے پاس فن ہے وہ ہم کو سیکھنا ہے شبیر فاروقی سر سے. اور اسی کے علاوہ یہاں پر ہمارے جتنے بھی زلیخا میڈم ہیں اور جتنے بھی دیگر جو ہیڈ ماسٹرس ہیں, ٹیچرس آئے ہیں, ہم کو کسی نہ کسی سے سیکھنا ہے. چاہے ہم اس کو پسند کرتے ہوں چاہے نہیں پسند کرتے ہوں, اگر اس کے اندر کوئی اچھی بات ہے تو ہم کو اس بات کو ضرور لینا ہے, سیکھنا ہے اور ہر حال میں سیکھنا ہے. ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ مسابقت کا جو دور چل رہا ہے, یہ جو مسابقت کا دور ہے, رزلٹ کی طرف ہاتھ لگی ہوئی ہے, اچھا رزلٹ بہرحال اچھا رزلٹ ہر اسکول کی ایک معیاری جانچ ہے, لیکن اس کے باوجود معاشرہ کیا ہم سے توقع رکھتا ہے, اس توقع پر ہم کس طرح اتر رہے ہیں ہم کو آج وہ سیکھنا ہے.
یہ تمام بڑوں کے ہم نے آج اس سیمینار رکھا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آج جو ہمارے اسپیکرز ہیں ان کے ساتھ ہم کو اپنی پرابلم بھی شیئر کرنی ہے اور جس طریقے سے بھی ہم چاہیں وہ سیکھ سکتے ہیں. دیکھیے ایک اچھا تاجر وہی ہوتا ہے جو مارکیٹ کی ویلیو جانتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنا پروڈکٹ وہاں پر لاتا ہے. ایک اچھا طبیب اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو پہلے مریض کی نبض پکڑ کر اس کو سنجیدگی سے غور خوض کرتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو ڈائگنوز کرتا ہے اور اس کے بعد دوا تجویز کرتا ہے. ایک اچھا رائٹر وہ ہوتا ہے جو زمانے کے سلوک تک مسائل پر نظر رکھتا ہے اور اس کے بعد اپنی تحریر سامنے لاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم تمام لوگوں کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو ہم کو کس طرح نبھانا ہے. ہم چونکہ اپنے پیشے کرنے کتنے ایماندار ہیں. دیکھیے دکھاوا ایک الگ چیز ہے, سماج دکھاوے کو جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے. اگر ہمارا دل صاف ہے, ہمارے اندر خلوص ہے تو یقین جانی عزت ہے. دیکھیے ہم نے جو پروگرام رکھا تھا ہمارے اپنے خلوص کے لیے رکھا تھا, ہمارے اپنے ٹیچرز کے لیے رکھا تھا, لیکن ہماری خلوص کا ہمارا کہ دیگر اسکول کے ٹیچرز بھی یہاں پر آئے ہیں. اور اس کے بعد میں آخری میں صرف یہی کہوں گا افسوس کے ساتھ کہ جس قوم نے دنیا کو علم کا شعور دیا, کہ جس قوم نے دنیا کو علم کا شعور دیا, نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسی قوم کے آج علم سے قلم سے خالی ہے. یہ بہت بڑی ہمارے پر ذمہ داری ہے. چاہے کیسا بھی موقع ہو, کہیں کے بھی بچے ہو, کس طریقے کا بھی ماحول ہے, تمام ماحول سے نپٹنے کے بعد, تمام تر مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے بعد ہم کو ہماری قوم کے تئیں جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے. اور اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھ زندہ سے پہلے رنگ چمن جوش بہار, کہ دیکھ زندہ سے پہلے رنگ چمن جوش بہار, رقص کرنا ہے تو پھر قوم کی جزیر نہ دے. اللہ آپ سے ہمارے انچارج پرنسپل ساجد صدیقی صاحب جو آج کی اس تقریب کا مقصد آپ کے گوشگزار کر رہے ہیں. استاد کیا ہے؟ علامہ اقبال انگریزوں سے کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کی زندہ تصویر ہوں. سکندر اعظم کہتا ہے کہ والدین مجھے عرش سے فرش تک لاتے ہیں اور استاد مجھے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے ایک لفظ بھی سکھا دیا وہ استاد بن گیا. اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. معزز سامعین, استاد کیا ہے؟ استاد وہ ہستی ہے جو گمان کو یقین میں ڈھالتی ہے. استاد وہ ہستی ہے جو پتھروں سے ہیرے تراشتی ہے, جو فکر و نظر کے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کرتی ہے. استاد چلچلاتی دھوپ میں سایہ ہے اور تپتے صحراؤں میں نخلستان ہے. آج کی اس تیز رفتار زندگی نے یقیناً استاد کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے اور ہم کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داریوں کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں. ان ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے میں دعوت کلام دے رہا ہوں. ہمارے آج کے معزز مہمان محترم مولانا مجاہد نقوی صاحب کو تشریف لائیں اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں, کیونکہ کل نہ پوچھا تو آج پوچھے گا, وقت تجھ سے حساب پوچھے گا, نونہالوں کو کیا دیا تم نے, کل یہ بدلتا سماج پوچھے گا. تشریف لا رہے ہیں مولانا محترم مجاہد نقوی صاحب. آپ کا ٹاپک ہے ٹیچرز کی ذمہ داریاں, تعلیمی ذمہ داری. الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم آدم الأسماء. وقال تعالى في آية أخرى الرحمن علم القرآن. وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما ومتعلما. معزز صدر محفل اور تمام سامعین اور سامعات, آدم کی عظمت کا راز علم نبوت محمدی کا اعجاز ہے. آدم
کہ آدمیت کا اسرار ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو علم کے ذریعے سے برتری عطا کی، اور اس انسان کا پہلا معلم خود اللہ رب العزت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا علم آدم الاسماء ثم عرضهم علی الملائکہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے۔ وہ اسماء کیا تھے؟ وہ مفسرین کے پاس ایک موضوع بحث ہے جو اس وقت یہاں کا موضوع نہیں ہے۔ تو علم آدم الاسماء، آج سے 1500 1450 سال پہلے عرب اور پوری دنیا جس طرح کی رو و تاریخ تھی اور انسانیت اندھیرے میں زندگی گزار رہی تھی، اس وقت غار ہیرا کی روشنی سے، غار ہیرا کی تاریکیوں سے ایک روشنی نمودار ہوئی جس کا نام اقرا تھا، پڑھو، اور جس کو اقرا کا درس دیا گیا ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ امی تھے۔ وَبَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ نے امی کو رسول بنا کر بھیجا، ان کو پڑھایا نہیں گیا، ان کے پڑھانے کا نظم خود اللہ نے اپنے ہاتھ میں دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کی تعلیم کا انتظام کیا۔ جبریل آئے، اور جبریل علیہ السلام نے، تعلیم کی اہمیت ہوتی ہے، جو سبجیکٹ پڑھانا ہے اس کو ہر آدمی نہیں پڑھا سکتا ہے، اس کا ایکسپرٹ پڑھا سکتا ہے۔ قرآن جیسی کتاب جو اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھانے کے لیے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے معلمین کا انتظام کیا جاتا تو وہ آپ کے شایان شان نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اقرا کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا آغاز فرمایا، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب یہاں پر خلق کہا کیونکہ اللہ بڑے عالم الغیب ہیں اور آپ کے پاس آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے اللہ کو، تو اللہ کو معلوم ہے کہ نبوت محمدی سے متصل ایک ایسا زمانہ آئے گا جو سائنس کا زمانہ ہوگا، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہوگا، انسان آسمانوں میں اڑانے بھرے گا، مریخ و عطارد کے سفر کرے گا اور زمین کی تہوں میں برما کرے گا، وہ اکتشافات، ایجادات اور نئی نئی سائنسی چیزوں کو ایجاد کرے گا۔ اس لیے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، اور اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، تاکہ یہ امت، جس امت کے لیے اللہ نے یہ فرمایا تھا بعث فی الأمیین، بے پڑھے لکھوں میں ایک نبی بھیجا گیا جو ان کا معلم بنایا گیا، تو وہ ان پڑھ قوم ایک ایسی پڑھی لکھی قوم بن کر دنیا کے سامنے آئے اور دنیا ورد حیرت میں رہ جائے، اور ان کا دبدبہ اور ان کی شوقت اور عظمت سے ویسی مرعوب ہو جائے۔ اور یہی ہوا کہ جب یہ اونٹوں کے چرانے والے، جن کو اونٹ بھی صحیح چرانا نہیں آیا کرتے تھے، اور یہ عرب کے بدو جب دنیا پر کے سامنے آئے تو دنیا ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی، ان کے سارے نظام سے متاثر ہو گئی اور انہوں نے بہترین دنیا میں حکمرانی کی۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کو علم کے ساتھ خاص کیا ہے، انسان کو عظمت علم سے دی، اور اس امت کی خصوصیت علم ہے۔ ایک بہت بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا تعلیمی گراؤنڈ جو ہے وہ سب سے کم ہے اور وہ نچلی سطح پر ہے۔ جو قومیں پچھڑی اور پسماندہ سمجھی جاتی تھی، انہوں نے علم کے میدان میں بڑی ترقی کی ہے، اور یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے علمی میدان میں پالا مار لیا ہے اور انہوں نے ترقی کی ہے۔ ہم کیوں پیچھے ہوئے؟ ہم تو علم کے امام تھے، اور ہم اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن ان اسباب و وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں پڑھنے کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور پڑھانے کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پڑھنے کا جذبہ، پڑھانے کا جذبہ، 3-4 باتیں ایسی ہے جن کا تعلق جذبے سے، ہمدردی سے، خیر خواہی سے، اخلاص سے، بے نفسی سے، بے غرضی سے۔ وہ چار شعبے کون سے؟ ایک تو نبوت ہے کہ نبوت بندوں سے لیتی نہیں ہے، انسانوں سے لیتی نہیں ہے۔ نبوت نبی انسانوں کو دیتے ہیں، انسانوں سے لیتے نہیں، انسانوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کی بھلائی کرتے ہیں۔ دوسرا جو شعبہ ہے وہ امومت کا ہے
उम्मत मापन को कहते हैं। इकबाल ने उस पर बहुत कुछ लिखा है। तो उम्मत माँ अपने बच्चों को देती नहीं है, वो माँ लेती है और वो भी बेगरज होती है, बेलौस होती है। तीसरा शोबा वो मौल्लिम का है, इल्म का शोबा है। मौल्लिम अपने तलबा को, अपने शागिर्दों को देता है, वो बेगरज होता है, वो अपने आप को निछावर करता है और उन पर लुटाता है। और चौथा शोबा इलाज है कि इलाज करने वाला बेगरज होता है और वो उसको इंसानी सेहत और उसकी बका और उनसे हमदर्दी होती है। पुराने हुक्मा का यही तरीका था। आज प्रोफेशनल जो सारी चीजें हो गई और उसमें पैसा कमाने का मिजाज बन गया, तो तालीम नहीं रही, इलाज नहीं रहे और इंसानों के पर इसके जरिए से बाकायदा एक दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तालीम का जो मकसद था वो ये था कि इंसानों को पढ़े लिखे लोग मौजूद बनाए। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असातिज़ा के लिए दुआ की। शायद आपने सुना होगा या पढ़ा होगा ये हदीस, जिसको मोहम्मद इब्न हसन ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि अल्लाह असातिज़ा की बख्शिश फरमा, असातिज़ा की बख्शिश फरमा, इनको अपने साए में जगह अता फरमा, इनको अपने साए में जगह अता फरमा, इनको गनी कर दे, इनको गनी कर दे और इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असातिज़ा के लिए दुआ है। उस्ताद होना एक बहुत बड़ा एहसास है। जैसे कि उस्ताद को मेहमान कहा जाता है, मेहमान कहा जाता है, लेकिन मेरे भाइयों, मैं मुर्ग जंजीरा में तकरीर कर रहा था, मैंने कहा उस्ताद बीमार होता है, तो पीछे से एक तालिब इल्म ने कहा उस्ताद बीमार होता है। मैंने कहा बेटे तुमने क्यों कहा ये उस्ताद बीमार होता है? उस्ताद तो आज का उस्ताद जो है उनका उसके सामने जो भी मसले थे, बहरहाल उसने कहा उस्ताद बीमार होता है। मैंने नहीं बेटे, उस्ताद आईना होता है, आप बीमार हैं, आईना चेहरे पर जो कुछ होता है उसको बताता है आप बीमार हैं। हमारे तालिबे आज जो तलबा का, स्कूलों का माहौल और माशरा है वो बड़ी हद तक अजीब और गरीब हो गया। मैं भी 2 साल पहले आजम कैंपस में इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल की गोल्डन जुबली थी और उसमें मुझे मदऊ किया था वैसे मेहमान खुसूसी। तो मैंने वहाँ भी कहा था कि हमारे यहाँ तलबा और असातिज़ा का जब तक आपस में राब्ता नहीं होगा और ताल्लुक नहीं होगा उस वक्त तक तालीम नहीं बनेगी। तालीम को तालीम बनाने के लिए असातिज़ा में और तलबा में बेलौस ताल्लुक की जरूरत होती है, जिसकी बुनियाद पर तालीम होती है। हमको एक्टर नहीं चाहिए, हमको कैरेक्टर चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का कमाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैरेक्टर तैयार किया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तशरीफ ले गए तो उन्होंने वहाँ के तलबा को खिताब करते हुए कहा था, आई वांट टू फैक्टर नो एक्टर। हमको अदाकार नहीं चाहिए, हमको कलाकार नहीं चाहिए, हमको ऐसे लोग चाहिए जिनका किरदार, जिनकी अजमत, जिनका कैरेक्टर असीम हो। तो हमारे यहाँ जो तालीम देने वाले लोग हैं उनको कैरेक्टर बनकर सामने आना है। आज स्कूलों में टाइम पास किया जाता है। असातिज़ा माफ करें, मैं आपकी समझ दिया स्कूल में इससे पहले एक मरतबा आया था, लेकिन वो आइडियल फाउंडेशन के प्रोग्राम में आया था। अब आज आपके यहाँ पहली मरतबा आया हूँ। मैं आपको किसी को न बुरा कहना मकसूद है न कोई एलबी। मैं एक स्कूल में गया, वहाँ पर टीचर पढ़ा रही थी बुक डीपू को, वो बुगटपू पढ़ रही थी और बंदरगाह का तर्जुमा कर रही थी, बंदरों के रहने की जगह। मैंने कहा कि ये बंदरगाह का माना बंदरों के रहने की जगह नहीं है, आप तैयारी तो कर कर आइए। आज जो पढ़ा रहे हैं तो उसको पहले हमारे यहाँ हम लोगों ने अरबी तालीम हासिल की है। हमारे यहाँ बगैर मुताले के पढ़ाना जुर्म है और गुनाह कबीरा में शुमार होता है कि उस्ताद बगैर पढ़े और बगैर तैयारी किए हुए और बगैर होमवर्क किए हुए वो क्लास में आ जाए। आप क्या पढ़ाने वाले हैं, आपके ज़हन में क्या सवालात हैं, आपने क्या तैयारी की है सब्जेक्ट की, आपको उसके लिए तैयार होकर आना है। एक जगह स्कूल में गए तो वो हेडेक को हेडेज पढ़ा रहा है। तो अब मेरे भाइयों, इस तरह की बुनियादी गलतियां अगर असातिज़ा करेंगे तो तलबा को क्या चीज देंगे? तलबा फिर उमूमी तौर पर क्या होता है कि अखबार लेकर, हमारे रोजाना अखबार आते
اخبار پڑھا جا رہا. استاد کے لیے جو وقت ہے تعلیم کا, اساتذہ مجھے معاف کریں میں شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے. تو جب آپ کا 7 بجے سے لے کر 1 بجے تک اسکول کا وقت ہے, آپ اس کی تنخواہ لیتے ہیں, تو آپ کا اس میں کوئی شخصی, کوئی ذاتی, کوئی انفرادی کام کرنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اخبار پڑھتے بیٹھے ہیں یا موبائل لیں. ہم نے اسکولوں میں دیکھا ہے کہ موبائل آ گئے. آج کا دجال جو ہے وہ تو جب نکلے گا. یہ ہاتھ میں ہر ایک کے جو اینڈرائڈ موبائل ہے, استاد گیم کھیل رہا ہے. یہ کتنی خراب بات ہے کہ استاد جو ہے وہ بجائے پڑھانے کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ٹائم پاس کر رہا ہے, لڑکے پیچھے مستیاں کر رہے ہیں. یہ عام طور پر ہوتا ہے. ہم دیہاتوں میں اور مختلف جگہوں پر جاتے رہتے ہیں, پروگرامس میں جاتے ہیں, تو ہم وہاں دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے ہونا نہیں چاہیے اور یہ بہت عیب کی بات ہے. اور پھر ذاتی کام لیے جاتے ہیں بچوں سے. ایک اسکول میں گئے تو وہاں ٹیچر پڑھا رہی تھی, وہ اپنے گھر کی سبزی توڑنے لگا رہی بچیوں کو. تو یہ سبزیوں کے توڑنے کے لیے اور یہ سب کام کرنا, یہ ساری چیزیں استاد کے خلاف ہے. آپ اس وقت میں بالکل فون, ہم مدرسوں میں پرنسپل بھی رہا ہوں اور میں نے جونیئر جی ایس کالج میں پڑھایا بھی ہوں اور میں نے کئی جگہ تعلیمی خدمات انجام دی ہے. اور مجھے اس بات کا احسان بھی حاصل ہے کہ مہاراشٹر کا پہلا آدمی ہوں جس کو علی گڑھ یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے بلایا گیا تھا اور میں نے وہاں پر تعلیم کے دوسرے موضوعات پر تقریر بھی کی ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگ بچوں کے وقت ہمارے پاس امانت, بچوں کا سرمایہ ہمارے پاس امانت, بچوں کی زندگیاں ہمارے پاس امانت. اگر یہ بچے نہیں بنتے تو خائن استاد ہوگا اور استاد کی پکڑ ہوگی, استاد کی پکڑ ہوگی. استاد کی ذمہ داری ہے, وہ ذمہ دار ہے اور اس کے پاس قوم نے اعتماد کیا ہے. آپ کی جو کا ادارہ ہے اس ادارے نے آپ پر اعتماد کیا ہے اور قوم نے آپ کے پاس بچے. اس میں میں مانتا ہوں کہ جیسے ابھی شبیر سر سے بات ہو رہی تھی, ہمارے یہاں ہم لوگوں کے خاندان کا ایک اسکول ہے انجمن موفق الاسلام, تو اس میں کے معیار پر بات ہو رہی تھی. انہوں نے سر نے ایک بات اچھی کہی کہ آج کل جو ہے مینجمنٹ جو ہے وہ پیسوں کی وجہ سے ڈونیشن کے چکر میں کوالٹی کا انتخاب نہیں کرتا. وہ استاد نہیں آتے جو استاد آنا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں بھیوٹی میں اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ کوالٹی کا انتخاب کرنے میں کسی نہ کسی درجے میں ہمارے یہاں لوگ اہتمام کرتے ہیں. اس لیے اتنا خراب تعلیمی معیار نہیں ہے. میں تو نہیں جانتا ہے کہ بھیوٹی کے تعلیمی اداروں کا کیا معیار ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ استاد جو ہے اپنی تعلیمی ذمہ داری کو سمجھے, وقت کو امانت سمجھے کہ وقت امانت ہے, وقت پر آئے. اور جو استاد اپنی تعلیمی ذمہ داری سے عہدہ نہیں ہوتا اور وہ تعلیم کے وقت کو ضائع کر دیتا ہے, میں نے میرے اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں, کوئی ایسا اصول کی بات نہیں ہے کہ میں نے ان کے بچوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے پڑھانے کے زمانے میں بچوں کو نہیں پڑھایا اور قوم کے بچوں کے ساتھ خیانت کی ہے. ان کے بچے بگڑے ہوئے, بدماش, آوارہ, نکمے نکلے ہیں, جنہوں نے باپوں کو آئینہ بتایا ہے اور وہ ان کے لیے بجائے دل کے سکون بننے کے وہ ان کے لیے غم بن گئے اور ان کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن گئے. تو اس چیز سے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم طلبہ سے جب ہم کو اسکول میں تنخواہ ملتی ہے تو پھر اس کے بعد ٹیوشن لینے کا جائز نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس ادارے میں آپ پڑھاتے ہیں اور وہاں پر آپ تنخواہ لیتے ہیں تو وہاں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا, اس سبجیکٹ کو جس سبجیکٹ کو آپ پڑھانے کی تنخواہ لیتے ہیں وہاں ٹیوشن لینا حرام ہے. وہاں ٹیوشن ان بچوں سے ٹیوشن لینا, آپ دوسرے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کے پاس 50 بچے ہیں, یہ 50 بچے آپ کی ذمہ داری میں ہیں. ان میں کچھ بچے ذہین ہوں گے, کچھ بچے کم ذہین ہوں گے, کچھ بچے بالکل ڈل ہوں گے. تو آپ ان کمزور بچوں کو اپنا ذاتی طور پر وقت دیں. جن اساتذہ نے قوم کے بچوں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کی ہے ان کو اس کا ثمرہ ملا, وہ قابل احترام اور معزز ہمیشہ رہے ہیں. ہم تو تعلیم کے ساتھ یہ ہے کہ جہاں ہم مطالعہ کریں, وقت کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کے ہمدرد بنیں, ہم ان کے خیر خواہ بنیں. جس فن کو ہم پڑھاتے ہیں اس فن میں اگر بچہ ہمارا باکمال نہیں بنتا ہے تو